السلام علیکم۔ میرا بیلانگ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے۔ میرا نام محمد شفیق ہے۔ میرے والد صاحب کا نام چودھری محمد رمضان تھا، جو شوز میکر تھے، یعنی شوز ریپیئر کرتے تھے۔ ہمارا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اب بھی اتنے زیادہ ہم امیر نہیں ہیں، لیکن شکر ہے کہ کھانا دو وقت کا مل جاتا ہے۔ ہماری مالی پوزیشن انتہائی ویک تھی۔ ایک وقت کا کھانا ہوتا، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ہماری خوشی کا دن وہ بہت زیادہ ہوتا جب ابو جی گھر میں آٹا لے کر آتے، تو ہمارے لیے وہ عید سے کم نہیں ہوتا تھا۔ میری خوشی کا دن اور بھی ہے کہ جب ابو جی نے کندھوں پر اٹھایا اور مجھے سکول لے کر گئے، اور میرے لیے پریشانی کا دن وہ ہے جب مجھے اطلاع ملی کہ آپ کے والد صاحب کو بلیک کوبرا نے ڈس لیا ہے۔ اس وقت سوائے پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مالی پوزیشن انتہائی ویک تھی۔ کفن کے پیسے نہیں تھے۔ ایک سائیکل تھی، وہ بھی میں نے سیل کر دی تھی۔ میں اور میری سسٹر ایگزام دے رہے تھے میلسی کے اندر، ایف اے کے۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھا۔ میں نے میٹرک کرنے کے بعد ڈسپینسر کلاس بہاڑی میں کی۔ کرایہ تو ہوتا نہیں تھا، لیکن شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے فری ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن۔ اب بھی ہمارے پاس اچھے حکمران ہیں، لیکن صرف اور صرف جو ایک بیسٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان کی کمی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی، ہمارا جو الیکشن ایک ڈیموکریسی کا سسٹم ہے، وہ ہم 5 ایئر جو ہے نا کمپلیٹ نہیں کرتے۔ 1-2 سال کے بعد افراتفری روڈز پر آ جاتے ہیں، کسی کو کوئی موقع نہیں ملتا کام کرنے کا۔ اس وجہ سے مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جس طرح پچھلے دنوں میں فوڈ کرائسس کا بحران بنا، آٹے کے لیے لوگ مر رہے تھے۔ ایک دوست میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ ہمارا کریانہ سٹور ملتان میں ہے، وہاں ایک بندہ آیا ہے جس نے 20 روپے کا آٹا لیا ہے، اور اس نے کہا ہے میں تو بھوکا رہ لوں گا، چلو میرا بچہ تو کھا لے گا۔ اگر ہم اپنی حکمت عملی کو بہتر کر لیں تو بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے، ہمارے پاس دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہر وقت IMF کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم آج بھی اپنی حکمت عملی کو مریج کر لیں تو بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جب پچھلے سالوں کی بات ہے کہ ڈیم کے لیے فنڈ کلیکٹ کیا گیا، تو اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں ڈیم بن رہا ہے، پانی کا زیادہ سے زیادہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انڈر گراؤنڈ واٹر ہمارے روز بروز نیچے جا رہے ہیں، پانی تیزی سے نیچے جا رہا ہے، میٹھے پانی کے ہمارے چشمے ختم ہو رہے ہیں، ہمارے دریا خشک ہو رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اسٹرانگ سٹیپ لینے ہوں گے۔ ایک پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، جب پاپولیشن انکریز ہوتی ہے تو اس کو خوراک کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ 10th کلاس کا ایک لیسن ہے، وہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور پاپولیشن اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائی۔ جو اس کا رائٹر تھا وہ بے وقوف نہیں تھا، اس نے بڑی بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، اور ان باتوں پر ہمیں آج ہی سے عمل کرنا ہوگا۔ پھر قائد اعظم نے کہا تھا یہ جو تعلیم ہے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم تعلیم سے پیچھے ہٹ گئے، IT میں ہم پیچھے ہیں، جو بھاری ٹیکنالوجی ہے اس میں ہم پیچھے ہیں، ہمارے پاس انڈسٹری کی کمی ہے۔ جب انڈسٹریز کی کمی ہو جاتی ہے، انڈسٹری بند ہو جاتی ہیں، تو بڑے بڑے مسائل بنتے ہیں۔ اگر آج ہی ہم انڈسٹریز کی طرف توجہ دیں تو زیادہ سے زیادہ نوجوان ہمارے اس میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، میں اپنی جو ہے نا پھر وہ اپنی بات کو کنٹینیو رکھتا ہوں۔ جو ہم نے ایک ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے وہ کس کے بل بوتے پر کیا ہے؟ وہ بک کے بل بوتے پر کیا ہے۔
बुक जो है आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, बेहतरीन साथी है। अगर आप नॉलेज से मोहब्बत करते हैं, नॉलेज से दिल लगाते हैं, तो दुनिया आपकी कदर करेगा। एक बात और मेरी याद रखना है आपने, जो आपका बेहतरीन दोस्त है वक्त है, वक्त की कदर करें, दुनिया आपकी कदर करेगी। अगर आपने वक्त की कदर ना की तो दुनिया आपको ठोकरें मारेगी। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, दुनिया में आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उनके लिए क्या है, मैं 2-4 चीज़ें यहाँ लिख देता हूँ, उन पर आपको अमल करना होगा। नंबर 1 है विल पावर। क्या है? विल पावर। विल पावर हमारे पास होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। नंबर 3 पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि हमें सब्र से काम लेना चाहिए। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपने पेशेंस से काम लिया, सब्र उसमें किया, तो आप कामयाब हैं। नंबर 4 और चीज़ भी है, आप गलतियों से सीखते हैं। ये आपने नहीं सोचना कि आज मुझसे गलती हो गई तो क्या बनेगा, दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी। नथिंग, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। आपने अपनी स्ट्रगल जो है ना वो कंटिन्यू रखनी है। विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पेशेंस होना चाहिए। और मिस्टेक जो है, जो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है उसको आपने इग्नोर कर देना। क्या करना है? इग्नोर करना है कि मुझसे गलती हुई भी नहीं। दुनिया आपके बारे में बहुत कुछ कहेगी, लेकिन आपने अपने मकसद को जारी रखना है और इंशाल्लाह एक न एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। मेरे पुख्ता इरादे ही बदलेंगे मेरी तकदीर को, मेरी किस्मत मोहताज नहीं हाथों के लकीरों की। अस्सलाम।